بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام شر انگیزی پھیلانے کے لیے نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام فساد پھیلانے کے لیے نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ امام حسین کے قیام کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ تعلیمات اسلام پر ایک ایسا غلاف چڑھ گیا ہے جس سے آئندہ صدیوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حقیقتاً وہ تمدن، وہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ آئین معاشرت اور وہ نظام زندگی کیا تھا جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ دنیا میں جتنے قیام و خروج وجود میں آتے ہیں، ان کا مرکز و محور یا تو انسان کی خود اپنی ذات ہوا کرتی ہے یا اپنی قوم، گروہ یا خود سے متعلق افراد ہوتے ہیں، یا رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی ذات اور اپنی قوم کے لیے قیام کرتے ہیں، انہیں دوسری قوم کے عروج اور زوال کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ طاقت کا مقابلہ ہمیشہ طاقت سے کرتے ہیں، لیکن جس قیام کا مقصد الہی ہو، جس نے اصلاح امت کا نعرہ بلند کیا ہو، جس کا ہدف اور مقصد بندگان خدا کو ظلم کے پنجوں سے نجات دلانا ہو، غاصبوں سے ان کا حق دلانا ہو، جس کا مقصد لوگوں کو شریعت الہی کی تعلیم دینا ہو، وہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں بلکہ کردار سے کرتا ہے۔ وہ شر کا مقابلہ خیر سے کرتا ہے، وہ کثرت کا مقابلہ قلت سے کرتا ہے، وہ ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کرتا ہے، وہ حیوانیت کا مقابلہ رضائے الہی سے کرتا ہے، وہ شرار بولہبی کا مقابلہ چراغ مصطفی سے کرتا ہے۔ اور جب وہ مقام بیان میں ہوتا ہے تو عالم بشریت کو جینے کا درس ان الفاظ میں دیتے ہیں: میں جان بازی اور شجاعت کی موت کو اپنے لیے سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے لیے باعث ذلت سمجھتا ہوں۔ جب ملوکیت اور یزیدیت کی ظلمت ہر طرف چھا گئی ہو، امت کے خیر خواہوں نے مایوس ہو کر گوشہ نشینی اختیار کی ہو، معاشرے سے روحانیت اور معنونیت کا خاتمہ ہو چکا ہو، ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہو، یزید جیسا زناکار، فاسق، شرابی، فاجر شخص نے حکومت کا تاج اپنے ناپاک سر پر سجا دیا ہو، وہاں ایک حق کا علم بردار کا ہونا ضروری تھا۔ وہاں ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری تھا جو مایوس جسموں میں امید کی روح پھونک دے تاکہ نگاہ انسانیت کو غفلت کی تاریکی سے نکال دیں اور اسلامی اصولوں کے برق تجلی کو عمل کی اس معراج پر آنکھوں کے سامنے لائے کہ نظر اٹھتے ہی سب سے پہلے اس پر جا پڑے اور اس کی چمک دمک میں محو ہو جائے۔ نتیجے کے طور پر عرض ہے کہ وہ ہستی، وہ حق کا علم بردار حسین ابن علی تھے، جن کی تحریک نے عالم انسانیت کو ایسا بیدار کر دیا، ایسا جینے کا سلیقہ سکھایا کہ آج غیر مسلم بھی جب اپنی عقیدت کا اظہار مولا حسین سے کرتا ہے تو ان الفاظ میں کرتا ہے: زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 20 ہجری رجب المرجب ختم ہونے سے 2 روز قبل اتوار کی رات اپنی اولاد، اپنے بھائیوں، اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام علیہ السلام نے مدینے سے روانگی کے وقت ایک وصیت محمد بن حنفیہ کو کی، جس کی عبارت یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت نامہ حسین ابن علی علیہ السلام کی جانب سے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام ہے۔ حسین گواہی دیتا ہے خدا کی توحید اور یگانگی کی،
शहादत देता है कि खुदा का कोई शरीक व हम कफू नहीं, और गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बंदे उसकी तरफ से भेजे हुए हैं, कि जो हक यानी इस्लाम को खुदा की तरफ से लाए। गवाही देता हूँ कि जन्नत व जहन्नुम हक है, बिला शक रोज़ो जज़ा आएगा और उस दिन खुदा तमाम मुर्दों को ज़िंदा करेगा। जबकि मैं खुद ख्वाही और सरपेची या फतह फसाद और सितमगीरी के लिए मदीने से रवाना नहीं हो रहा हूँ, बल्कि इस सफ़र से मेरा हदफ अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और मफासद की इस्लाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जद हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने जद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अपने पदर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत को ज़िंदा करूँ। इस बिना पर जो कोई भी मुझसे इस हकीकत को कबूल करे और मेरी पैरवी करे तो दर हकीकत इसने राह खुदा की जो बरतरी है इसको कबूल किया, और जो कोई भी मुझसे इस हकीकत को कबूल ना करे मैं इस एतकाद पर पायदार होऊंगा यहाँ तक कि खुदावंद मेरे और इस कौम के दरमियान फैसला करे कि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। ए मेरे भाई, मेरी ये वसीयत आपके नाम है, अलबत्ता काम को दुरुस्त करना खुदा के हाथ में है और मैं इस पर तवक्कल करता हूँ और मेरी बाज़गश्त इसकी तरफ है। वस्सलामु अलैका वाला मिन अतबाल हुदा वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इसके बाद वसीयत नामे पर अपनी मोहर लगाई और इसे लपेटकर अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के सुपुर्द कर दिया। आप अलैहिस्सलाम 5 दिन सफ़र करने के बाद 3 शाबान को मक्का मुकर्रमा में पहुँचे और मक्के में अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ तशरीफ़ ले गए।